ناظرین، حکومتیں بدلی، دعوے بدلے، وعدے بدلے، لیکن عوام کی حالت زار نہ بدلی۔ مہنگائی کا رونا کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ تختے پی ٹی آئی سنبھالے یا نون لیگ، پیپلز پارٹی یا کوئی نگران سیٹ اپ، اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں ایک چیز بہرحال مستقل ہے اور وہ ہے کہ عوام کی دہائی۔ گزشتہ رات مہنگائی کے پاٹوں تلے سسکتے عوام پر رات کی تاریکی میں تقریباً ایک مہینے کے اندر دوسری بار بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ اضافی وصولیاں مارچ کے بلز میں کی جائیں گی، لیکن اس کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اس اضافے کے نتیجے میں بجلی صارفین پر سیلز ٹیکس سمیت 66 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تاہم تحقیقات کا تو کچھ پتہ نہیں کہ اب اس میں کیا صورتحال اور اس کا نیپرا جو ہے وہ کیا راستہ نکالتا ہے۔ جو ہر حکومت اور ہر ادارے کے لیے سب سے آسان ہو وہ ہے بوجھ کا توق عوام کی گردن میں ڈال دینا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ایپٹما آصف انعام صاحب، جن سے پوچھیں گے کہ عوام تو آلریڈی احتجاج اس کے بعد دہائیاں دے دے کے تھک چکے ہیں، لیکن ابھی جو ایک امید تھی پاکستان کی جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ بیک بون ہے، وہ انڈسٹری جو ہے وہ آخری سانسوں پہ، ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، تو اس اضافے کے بعد انڈسٹری کا جو ہے وہ کیا ہوگا اور انڈسٹری کیسے چلے گی؟ جی آصف انعام صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو موجودہ ریٹ ہے ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اس پہ تقریباً انڈسٹری چلنی ناممکن ہے، اور ابھی ہم نے کل کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات کر لیں۔ آنریبل منسٹر صاحب واپس آ گئے ہیں، ہمارے منسٹر آف کامرس، ان سے تو تقریباً 4,40,000 50,000 یونٹ لیسکو کی کنزمپشن تھی ہمارے ممبران کی، اور جو اب گھٹ کے صرف 1,40,000 رہ گئی، تو یہ تقریباً 70% جو ہے یہ کلوجر ہے جو اس میں آ گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو گیس پہ چلے گئے، گیس کی کنزمپشن بھی ایکچولی کم ہو کے 30-40% کم ہی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے تو یہ نہیں چلنے والا۔ ہمارے ریجن میں جو ہے وہ 7 سے 9 سینٹ کے درمیان مختلف لوگوں کے ریٹ ہیں، اور ان کے ریٹوں میں ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں جیسے جیسے آلٹرنیٹ انرجیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے۔ ہمارا انفارچونیٹلی جو ٹرینڈ ہے وہ اپورڈ ہی ہے کہ جو کچھ بھی کر لو اینڈ آف دا ڈے وہ بڑھتی چلی جائے۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا انالائز کیا تھا، جو یہ ایف اے سی ہے اس میں فیول کا بہت بڑا استعمال ہوا ہے، جبکہ جو ونڈ پاور ہے جو ٹوٹل 15 روپے کی بجلی بناتے ہیں ان ساروں سے ٹیک آف نہیں لیا۔ نیوکلیر پاور کی بھی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہے، تو اگر آپ مکس دیکھیں تو اس میں مکس آف ایوری تھنگ نظر آ رہا ہے۔ پلس یہ کہ جو ہمارے پاس ایڈیشن آف پروجیکٹس ہیں وہ ہر کوارٹر میں تقریباً 400-800 میگا واٹ ایڈ ہوتے ہیں، جس کی کوئی نکاسی نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ تو انفارچونیٹلی اب کیو ٹی میں ریسپیکٹ ہوں گے اور کیپیسٹی پیمنٹس بڑھیں گی۔ آصف صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی دہائی اور ساری باتیں کرتے ہیں، تو جو حکومتی حکام ہیں جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کا جو بھی معاملات ہیں ٹھیک ہے، مہنگائی ہم مانتے ہیں کہ کسی حد تک ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ صنعتیں بند ہوگی یا بند ہو رہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو یہ صنعتیں وہ شور بھی کرتے رہیں گے اور صنعتیں چلاتے بھی رہیں گے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے یہ کسی حد تک ان کی بات بالکل درست ہے۔ آپ کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ اتنے ادارے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں نے 25-30 سال کی محنت سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو آبویسلی دے پٹ آل دیئر ایفرٹس، تو اسی کا یہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ بھئی 1-2 سال تو مرنے میں لگیں گے تو ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے، مگر اس میں انفارچونیٹلی جو ادارے ختم ہو جاتے ہیں تو ان میں سے آدھے بھی پھر دوبارہ آپ کتنا بھی اچھا کر لیں چالو نہیں ہو سکتے۔ تو اٹ از ویری ایزی کہ آپ اس کو بند ہونے کی طرف لے جائیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، آبویسلی ہر چیز صبح بند نہیں ہو جائے گی۔ آپ بجلی آج 50 نہیں 60 بھی کر لیں تو شاید سال کی جگہ 6 مہینے میں بند ہو جائیں، مگر صبح شٹر بند نہیں ہوتا، گرتے جاتے ہیں روزے، اب روز ایک گر رہا ہے تو روز 2 گرنے لگیں گے۔ سر کوئی اسپیسیفک کوئی اعداد و شمار آپ کے پاس ہیں کہ پچھلے 5 سال کے اندر یا آپ 3 سال کے اندر کہہ لیں گرانڈ سیٹ اپ سے لے کے اگر ہم آنورڈ دیکھیں تو کتنی ملے تقریباً فیصل آباد یا پورے ملک میں بند ہوئی ہیں، اور کتنی کا امکان ہے کہ اس اضافے کے بعد جو ہے مزید بند ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ ایکسپورٹ فیگرز جو ہے نا یہ اس کے بہت بڑے عکاس ہیں، اور کاٹن کی کنزمپشن بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو تقریباً 18 سے لے کر آلموسٹ جو ٹرینڈ اپورڈ تھا ایکسپورٹ کا، کووڈ کے علاوہ جو بیچ میں تھوڑا سا بریف پیریڈ آیا تھا وہ اپورڈ تھا، ہر مہینے آپ کی ایکسپورٹ پچھلے مہینے سے بڑھتی تھی۔
तकरीबन इंडस्ट्री ने जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपेंशन की और तकरीबन 25% जो है वो 25 से 30% एक्सपेंशन हुई, जिसमें मशीनरी टर्फ में आई थी और बाकी जो है वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे खर्चे लोगों ने अपनी जेब से की। तो जितनी अर्निंग थी वो तो सब नए इन्वेस्टमेंट में लग गई और हमारा टारगेट जो 23-24 का था मेरे ख्याल में 23 का वो 25 अरब डॉलर था और 21 तकरीबन हम छू के पहुंच गए थे। तो अब वो 21 से 1 तो 18 आ गई। कॉटन कंजम्पशन जो हमारी 1 करोड़ 80 लाख बेल होती थी और नजर आ रहा था कि 1-1.5 साल में हम 2 करोड़ 30 लाख बेल को पहुंच जाएंगे, वो अनफॉर्चुनेटली अब मेरे ख्याल में 1 करोड़ 30-40 लाख बेल रह जाएगी। तो अगर कंजम्पशन जो है वो कम हो गई है तो पॉलिएस्टर की भी रिक्वायरमेंट आप देखें कि पॉलिएस्टर प्लांट कितने दिन बंद रहे और तकरीबन हर चीज का ये हाल नजर आ रहा है। तो मतलब फैक्ट सामने खुद कह रहे हैं, तो उसमें अगर कोई कहता है कि नहीं है तो क्या कह सकते हैं। सर अभी जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो चंद दिन तक बाकायदा तौर पे जो दोबारा कलमदान जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास होगा और सारी मिनिस्ट्रियां और सारे मामला जो है वो वही है, तो उनकी जो माइंड था इस हवाले से, सनत के हवाले से, वो बड़ा वाज़ेह था। आप लोगों ने उनके साथ निगोशिएट किया इसहाक डार साहब के साथ और तमाम तर मामलात में, तो उनकी जो इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी थी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से निस्बतन जो है वो बहुत रिजिड दिखाई देते। तो अभी कोई उम्मीद है आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत से? देखिए अब तो तकरीबन पोजीशन ये है कि आपका 1 साल के अंदर तकरीबन 6 अरब डॉलर और का ऑलमोस्ट नुकसान हो गया एक्सपोर्ट में, 6 अरब की रेमिटेंस कम हो गई है। ये ट्रेंड चल नहीं सकता। तो जल्द या बदेर मतलब आइदर गवर्नमेंट को पसंद है या नहीं है, दे हैव टू कम टू द टर्म्स के एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस इन सबको बढ़ाए बगैर कोई गुजारा नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो उसको इन चीजों को एड्रेस तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब कितना आप कर्जा ले सकते हैं? आप 8 अरब है, 8 अरब खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? तो अनलेस आप अपनी चीजों को ठीक नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा आपको। तो और फिर जॉब्स का मसला है, इकोनॉमी है, हर चीज आप देखें कि हर रोज कोई अनफॉर्चुनेटली कोई चीज टैक्स नया लग जाता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बनने का तरीका आ जाता है। जी सर, गौहर एजाज साहब चंद दिन बाद, जिसका लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था कि वो अब साबिक ग्रुप लीडर हैं, चंद दिन बाद वो दोबारा मेज की दूसरी जानब जो है वो, पहले तो आप पहले बताइएगा कि दोबारा वो मेज की दूसरी तरफ आएंगे या फिर वो अब सियासत को ही कैरी ऑन करना चाह रहे हैं? जी ये तो सवाल आप उनसे पूछना पड़ता है। सर आपके भी लीडर रहे हैं, अब चले बेशक साबिक कह रहे हैं, नहीं मतलब हमारे ग्रुप लीडर बिल्कुल रहे हैं और उनकी रहनुमाई एज अ मिनिस्टर भी हो या हो सारी इंडस्ट्री को अवेलेबल रही है। और उन्होंने आप देखें कि बिजली के टैरिफ के लिए भी पूरी जो जिद्दोजहद की है वो सारों के लिए की है कि टोटल इंडस्ट्रीज को टैरिफ मिले, विच इज यूनिक। और दूसरे वो हमें जरूरत जी हमारे साथ मौजूद थे ग्रुप लीडर एप्टमा, और के जो सूरत हाल है वो ऐसे ही नज़र आ रही है। और उनका मजीद कहना था कि जो हम मुतालबा यही है हमारा हुकूमत से कि आप जितने भी गर्दशी कर्जे हैं उसके गुलाम गर्दश में अगर डटे रहेंगे तो फिर ये सूरत हाल जो है उसमें मजीद बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद महंगाई की सूरत हाल पे हम मजीद बात करने के लिए हमारे पास जो है वो ताजर बरादरी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो होंगे, हमारे साथ रहिएगा।